السلام علیکم، میں نازیہ فقیر ویلفیئر پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے انچارج کام کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی مختلف موسمی بیماریوں کے متعلق۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو سردی اور اسموک کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ان میں ایک بیماری نمونیا بھی ہے۔ نمونیا کیا ہے اور یہ کن لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ نمونیا دراصل پھیپھڑوں کی سوزش کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 2 پھیپھڑے ہیں۔ ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ فلاں بندے کو ڈبل نمونیا ہو گیا ہے۔ ڈبل نمونیا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر سانس کی نالی میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہوا اور پانی کے ساتھ بھرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پھیپھڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو نمونیا کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایک پھیپھڑا اس سے متاثر ہو تو اس کو سنگل نمونیا، اور اگر دونوں پھیپھڑے متاثر ہوں تو اس کو ڈبل نمونیا کہا جاتا ہے۔ کون سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں؟ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، یعنی کہ 2 سال سے کم عمر بچے، اور وہ افراد جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، یعنی کہ بوڑھے لوگ۔ پاکستان سمیت بہت سے ترقی پذیر ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ بیماری بہت عام پائی جاتی ہے۔ یہ ایک قابل علاج مرض ہے۔ اگر بروقت خدا نخواستہ اس کی تشخیص و علاج نہ کیا جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمونیا کی وجوہات۔ نمونیا کی سب سے بڑی وجہ بیکٹیریل انفیکشن یعنی کہ بیکٹیریا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وائرسز بھی نمونیا کی وجہ بنتے ہیں، جیسے کہ رہینو وائرس، اور پچھلے سال کرونا کے مریضوں میں بھی بہت سے یہ علامات پائی گئی ہیں۔ کچھ پیراسائٹس اور فنگس کی وجہ سے بھی نمونیا ہوتا ہے۔ کیمیکل انہیلیشنز یعنی کہ جو لوگ کیمیکل فیکٹریز میں کام کرتے ہیں وہ اپنی سانس کے ذریعے کچھ کیمیکلز انہیل کر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی نمونیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے دوران اگر کچھ کھانے کے ذرات آپ کی سانس کی نالی میں چلے گئے ہیں تو یہ بھی نمونیا کی وجہ بنتے ہیں۔ اس سے بھی انسپیریشن نمونیا ہوتا ہے۔ نمونیا کی علامات: کھانسی ہونا، سانس لینے میں دشواری ہونا، سانس لیتے ہوئے سینے میں ایک چبھتا سا درد محسوس ہونا اور ساتھ ہی سیٹی کی آواز آنا، کپکپاہٹ کے ساتھ تیز بخار ہونا جو 102 یا 103 تک جا سکتا ہے، پیلے اور سبز رنگ کی بلغم آنا، سر میں درد ہونا، چکر آنا، الٹی اور قیف کی کیفیت ہونا، نبض کا تیز ہو جانا، جسم کا نیلا پڑ جانا، جیسے کہ اکثر ہم نے بچوں میں دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں نیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کا آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ان کے ہاتھ اور پاؤں نیلے ہوتے ہیں اور ان پر ایک بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ نمونیا کی احتیاط: بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا علاج بروقت مکمل کروائیں، ان کو سردی سے بچائیں، گھر میں مچھردانی کا استعمال کریں، ان کے کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ نمونیا کی علاج اور اس کی تشخیص: ڈاکٹرز بچوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کی سینے کی پیلپیٹیشن سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ، سپوٹم ٹیسٹ اور چیسٹ ایکس رے سے بھی نمونیا کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا علاج: اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو تو اس میں ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹکس دیکھتے ہیں، اور اگر وائرل انفیکشن ہو تو اس پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ان کو اینٹی بائیوٹکس یا اینٹی الرجک دی جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ امپرومنٹ آنے لگ جاتی ہے۔ شدید صورتحال میں پیشنٹ کو ہاسپٹلائز بھی کیا جاتا ہے۔ آکسیجن لیول کم ہو تو اس میں آکسیجن لگائی جاتی ہے، اور سانس لینے میں دشواری ہو یا پھر سوزش زیادہ ہو تو اس میں اینٹی بائیوٹک انجیکٹیبلز بھی دیے جاتے ہیں۔ محکمہ بہبود وادی، حکومت پنجاب، شکریہ۔